الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی حاضری کو قبول فرما لے. یہ حاضری بڑی زبردست حاضری ہے. دین ایمان کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا یہ بہت ہی بڑی بات ہے. زندگی کے اصلی مقصد پر رہبری ہے یہ، اس لیے کہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے وہ اطاعت کرنے کے لیے دی گئی ہے. زندگی کیوں ملی ہے؟ کہ زندگی جینے کے لیے ملی ہے. اور جینا کیوں ہے؟ کہ جینا اطاعت کرنے کے لیے ہے، کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کی بات دنیا میں چلائیں گے، اللہ کی بات پر لوگ چلے اس کے لیے راستہ بنائیں گے. اس کے لیے آپ حضرات کی حاضری ہے، اس کے لیے آپ حضرات جمع ہوئے ہیں. تو آسمانوں میں اس کا استقبال ہے، کیونکہ جب بندے اللہ کے نام پر اللہ کا پر جمع ہوتے ہیں تو فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت سے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کی مغفرت کرتے ہیں. تو یہ حاضری اس وقت کی جو ہے اس لیے ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کی اطاعت کے لیے دنیا میں راستے بنانے ہیں. ایسے راستے بنے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہوا اللہ تک پہنچ جائے. جی ہاں، راضی کرتا ہوا پہنچے. ہر ایک اللہ کی طرف پہنچنے والا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. یہ تو طے ہے کہ ہر آدمی اللہ کے پاس جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے ویسے اس کی انتہا بھی ہوگی. کما بدأنا اول خلق نعیدہ، یہ فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے میں نے شروع میں تم کو پیدا کیا ہے دوبارہ بھی تم کو پیدا کر کے اپنے پاس حاضر کروں گا. یہ اللہ نے کہا، یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اس لیے اللہ تک جانا ہے. تو کیسے جانا؟ کہ اللہ کے پاس ایسے جانا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو. کوئی آدمی بادشاہ کے پاس اس لیے جائے کہ بادشاہ اس سے خوش ہے. ہاں، بادشاہ اس سے خوش ہیں، حاکم اس سے خوش ہیں، ایسے اس کے پاس جائے. یہ کام اس لیے ہے دین کی محنت کا اور دین کی دعوت کا کہ یہ کام اگر ہوا کہ سب سے پہلا پھل جو دیا جائے گا اللہ کی طرف سے وہ مغفرت کا ہوگا. کہ ان کی مغفرت کر دی جائے گی، ان کے گناہ معاف کر دی جائیں گے. پہلا پھل
کام کا کہ مغفرت ہو جائے گی، گناہ تمہارے معاف کر دیں گے، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، یہ ہے یہ. تو ہمارا جمع ہونا اطاعت کے لیے جمع ہونا ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی اطاعت اور اس کے لیے بھیجا تھا کہ وہ دنیا میں جائیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے اور ان کی اللہ کے اطاعت کرنے کے لیے ان کو تیار کریں. اطاعت کرنے کے لیے تیار کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جب کبھی زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے، کوئی پیغمبر بھیجا ہے، تو صرف اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لاوے، اس کی اطاعت کے لیے تیار کرے، اس کی تابع داری کے لیے تیار کرے. جب بندوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تابع داری آئے گی اور وہ اللہ کی ناراضگی سے بچیں گے اور اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچائیں گے، تو حق تعالیٰ شانہ اپنی قدرت کو ان کے ساتھ کریں گے. قدرت تو ویسے اللہ کی ہر وقت ہے، کیونکہ حیات اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ قدرت سے ہے، اس لیے آدمی ہر وقت اللہ کی قدرت کے نیچے ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، جی فرمائے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پورا قابو کیے ہوئے ہیں. غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، حاکم ہو، کوئی بھی ہو، کہ اس کی حیات اور اس کی موت کہ اللہ کے فیصلے کے تحت میں ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نیچے تو سب ہیں، حیات اور موت. ہم جس قدرت کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت زمین پر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اس طرح ساتھ کریں گے کہ ان کے حالات کو بہتر بناویں گے، ان کے حالات کو اپنی قدرت سے ٹھیک کریں گے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے. حالات اللہ کے قبضے میں ہے. نفع ہو، نقصان ہو، عزت ہو، ذلت ہو، پریشانی ہو، چین ہو، دشمنی ہو، محبت ہو، یہ حالات ہوتے ہیں آدمی پر، اچھے بھی اور ناگوار بھی. ان تمام حالات کا تعلق اللہ سے ہے، دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے. دنیا کی کوئی چیز ہمارے حالات کو بگاڑ بھی نہیں سکتی، بنا بھی نہیں سکتی، وہ ظاہر کرتی ہے. جو اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. اصل تو کام قدرت کرے گی، وہ اسباب کے راستے سے ظاہر ہوگی. اصل روشنی تو اللہ سورج کو دیتا ہے اور سورج اس روشنی کو ظاہر کرتا ہے. جب اللہ چاہتے ہیں تو سورج کی روشنی کو کھینچ لیتے ہیں، سورج کالا ہو گیا اور گرہن ہو گیا یا سورج ڈوب گیا. جی ہاں، اس کے چلنے کی سورج کی مقداریں ہیں. تو سورج روشنی ظاہر کر رہا ہے، روشنی پیدا نہیں کرتا، روشنی تو اللہ پیدا کرتا ہے. اجالا اور اندھیرا کون پیدا کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. خالق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمینوں کا پیدا کرنے والا، روشنی کا پیدا کرنے والا، اندھیرے کا پیدا کرنے والا. تو حالات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، انسانوں کے قبضے میں نہیں دیا ہے. اس لیے مرنے کے حالات آ جائے مر جائے گا، مرنے کے حالات نہیں آئے تو زندہ رہے گا، کوئی مان نہیں سکتا. یہ سکھایا ہے کہ یاد رکھو کہ تمہارے حالات کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے. جب اللہ چاہیں گے تمہارے حالات بناویں گے، یہ ہم سے کہا، اور جب نہیں چاہیں گے تمہارے حالات بگڑ جائیں. اس لیے اللہ سے صحیح حالات بنوانے ہیں اور پریشانیوں میں سے، مصیبتوں میں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. تو اس کا کیا راستہ ہے؟ کہ اس کا راستہ اطاعت کا راستہ ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تابعداری کریں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سچا بنائیں. سچا یعنی اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں اسے سچ مانے، حق مانے کہ یہی حق ہے جو اللہ نے کہی ہے، اس کے خلاف کے ساتھ سب باطل ہے. جو اللہ بتاوے، جو اللہ فرماوے وہ حق. اللہ معبود برحق ہے، وہی ایک عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہ ذلت دیتا ہے. کہ اس کا یقین کرو.
اور اس کا یقین کر کے پھر اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو. یہ بتایا اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو. جب لوگ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو ٹھیک کریں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جب لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اور اللہ کو ناراض کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور جو حکم اور ذمہ داری اللہ نے دی ہے وہ پورا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے جتنے حالات مخلوق سے متعلق ہیں وہ سب ٹھیک کر دیں گے. اوپر سے معاملہ ٹھیک ہو گیا کہ نیچے کے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے اوپر سے سورج نکل آیا پورے اس میں روشنی ہو جائے گی، ہاں نہیں تو اندھیر ہو جائے گا. تو اصل مسئلہ اوپر سے ہے، اللہ سے ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہی ایمان ہمیں سیکھنا ہے کہ سارا مسئلے کا تعلق کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ سے ہے. یہ ہمارے دلوں میں رچ جاوے کہ نیچے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. نیچے کی کوئی چیز ہمارا نہیں بناوے گا. ہمارا حال کون بناوے گا؟ کہ ہمارا حال اللہ بناوے گا. جو ہمیں حیات دیتا ہے وہ ہمارا حال بناوے گا، جو ہمیں موت دیتا ہے وہ ہمارا حال بناوے گا. حیات اور موت اللہ کی قدرت کی دو بڑی دلیلیں ہیں. حیات اور موت، جلانا اور مارنا، زندگی دینا اور موت دینا اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. تو جس طرح حیات اور موت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا، ایسے ہی زندگی کے حالات وہ بھی اللہ بنائے گا، اللہ کے سوا کوئی بنا نہیں سکتا. اس کا یقین کرنا ہے. اس یقین میں سب سے بڑا چین ہے. ہاں زیادہ چین جو ملے گا وہ اسی سے ملے گا کہ ہمارا اللہ کے قبضے میں ہے. جو اللہ کرے گا وہ صحیح کرے گا، جو اللہ کرے گا وہ حکمت سے کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے حالات بنانے کا جو ضابطہ ہے اور قاعدہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے. اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا مدینہ منورہ والوں کو، اور یہ فرمایا تھا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا نیچے والا معاملہ ٹھیک کر دیں گے. اور جو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بگاڑیں گے کہ پھر دنیا کی کوئی شکل جو ہے وہ ان کے حالات کو نہیں بناوے گی. کیونکہ دنیا کی کسی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں رکھی نہیں ہے. کامیابیاں رکھی نہیں ہے کسی شکل میں بھی. ہر شکل ہر سبب اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ہیں جیسے خالی برتن رکھے ہوئے ہوں. خالی برتن رکھے ہوئے ہیں، چائے کی خالی پیالیاں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ کیا کرے گی کہ وہ تو خالی ہے. اب ڈالنے والا جو اس میں ڈالے گا اس سے وہ بھر جائے گی. اگر کوئی اس میں چھاچھ ڈالے تو وہ چائے کی پیالیاں چھاچھ سے بھر جائے گی. اگر کوئی اس میں دودھ ڈالے تو اس سے بھر جائے گی، پانی ڈالے تو پانی سے بھر جائے گی. وہ خالی ہے. ایسے زمین کی تمام چیزیں، چاہے وہ سونا ہو، وہ چاندی ہو، دوائیں ہو، زمینیں ہو، سب کہ وہ اللہ کی قدرت کے سامنے، اللہ کے فیصلے کے سامنے خالی برتنوں کی طرح منہ کھولے ہوئے ہیں. اگر اللہ اس میں کامیابی اور خیر ڈالیں گے تو کامیابی اور خیر ظاہر ہوگی، اور اگر نہیں ڈالی تو نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر سبب کو دو رخا بنایا ہے. دو رخ، نفع کا بھی رخ ہے، اس میں نقصان کا بھی رخ ہے. اور قبضہ ہے نہیں کہ دوا تندرستی بھی دے سکتی ہے اور دوا ریلیشن بھی کر سکتی ہے. دونوں کر سکتے ہیں کیونکہ دوا میں دونوں روپ رکھے گئے ہیں. دوا تندرستی کی مالک نہیں ہے، دوا تندرستی کی خالق نہیں ہے. تندرستی کا خالق اور مالک کون ہے؟ کہ اللہ ہے. اس لیے دوا دو روپ پر ہے. کبھی نفع ہوگا دوا سے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ اس کو دوا سے نفع دے. علماء نے لکھا ہے کہ جب دوا بدن میں جاتی ہے اور شفا منظور نہیں ہے اوپر سے تو فرشتہ آڑ کر دیتا ہے، وہ درد تک جاتی ہی نہیں. اس لیے درد اپنی جگہ پر ہے. ہاں درد اپنی جگہ پر ہے، وہ دوا گئی اور اس نے کوئی کام نہیں کیا، آپریشن فیل ہو گیا.
کیوں آڑ کر دی گئی ہے؟ اندر نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، بدن میں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. کیسے نظام ہے؟ کہ دیکھو دوا پیٹ میں جاتی ہے کہ گھٹنوں میں درد ہے اور گھٹنوں کے درد کی دوا کھائی ہے تو دوا تو پیٹ میں گئی اور اس کا اثر گھٹنے میں جاتا ہے. گولی پیٹ میں جاتی ہے اور داڑھ درد کر رہی ہے تو اثر اوپر داڑھ میں آئے گا. سر درد کر رہا ہے اور دوا کھائی ہے تو دوا کا اثر سر تک جاتا ہے، حالانکہ دوا سر میں نہیں گئی ہے، دوا پیٹ میں گئی ہے. دوا معدے میں جاتی ہے اور اثر وہاں جاتا ہے جہاں درد ہے. ہر کجا دردِ دوا آنجا روت، ہر کجا رنجے شفا آنجا روت. جہاں درد ہوگا کہ دوا وہاں جائے گی اور جہاں بیماری ہوگی شفا وہاں جائے گی، تندرستی وہاں جائے گی. یہ نظام اندر ایسا ہی نہیں ہے کہ جو چاہو ہو جائے گا، کہ نہیں، اندر بھی نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حالات بننے کے لیے. تو فرشتہ آڑ کر دیتا ہے، کیوں کہ تندرستی جانا منظور نہیں ہے، اوپر سے منظوری نہیں ہے تو اس کو تندرستی نہیں ملے گی. حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ جتنی بیماریاں اللہ نے پیدا کی ہیں ہر بیماری کے لیے دوا بھی پیدا کر چکا ہے اللہ. یہ حدیثوں میں ما خلق اللہ داء الا خلق له دواء، کہ جتنی بیماریاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ہر بیماری کی دوا بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر چکا. جس طرح بھوک پیدا کی ہے اور اس کے لیے غذا پیدا کی ہے، پیاس پیدا کی ہے، اس کے لیے پانی پیدا کیا ہے. ایسے جتنی بیماریاں پیدا کر چکے ہیں اس کی دوا پیدا ہو چکی. بعض دواؤں کا لوگوں کو علم ہے، بعض کا علم نہیں ہے، اس لیے لوگ تجربے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. ورنہ دوا بھی پیدا ہو چکی اور بیماری پیدا ہو چکی، اندھیرا بھی پیدا ہو چکا، اجالے کا ایک دوسرے کا توڑ ہے، ایک دوسرے کا توڑ. کہ اندھیرا پیدا کیا ہے کہ اجالا بھی پیدا کیا. جی ہاں، دنیا میں ایسا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، اندر بھی باہر بھی. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز کا جوڑ پیدا کیا ہے، دھیان کرنا. یہ کہا ہر چیز کا جوڑ پیدا کیا ہے، ایک جوڑا ہے، اس کا دشمنی بھی ہے، محبت بھی ہے، چین بھی ہے، بے چینی بھی ہے، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے. جی ہاں، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، ہر چیز کا جوڑ بنایا. یہ دھیان کرنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اس کا دھیان کرو. یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. اس لیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سارا نظام صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. الا الی اللہ تسیر الامور. خبردار، اس بات کو یاد رکھو کہ تمام امور کا انجام اور نتیجہ کہ وہ اللہ کی طرف وہیں سے آئے گا. ابتدا بھی وہیں سے ہے اور انتہا بھی وہیں سے ہے. مفتی اور معید کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، اسی کی دعوت دی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ حالات جتنے کے جتنے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. جب اللہ چاہیں گے حالات بنائیں گے، جب اللہ نہیں چاہیں گے حالات بگاڑ دیں گے. کوئی ضرور نہیں ہے کہ مال آوے تو راحت آوے، بالکل نہیں. کہ مال آوے یا بلا بھی آوے. بعض مرتبہ مال ہی بلا کا ذریعہ بن جائے. مال کی وجہ سے بلا آئی، مال کی وجہ سے مصیبت آئی. حالانکہ مال اٹھایا تھا، مال حاصل کیا تھا راحت کے لیے، کام بنانے کے لیے، اور اسی کی وجہ سے، اسی مال کی وجہ سے مصیبت آ گئی. کہ مال کو ظالموں نے دیکھ لیا، مال کو دشمنوں نے دیکھ لیا، وہ پیچھے پڑ گئے، جان کو آ گئے. جان کو آ گئے. تو مالوں کے ذریعے سے بچاؤ نہیں ہوگا. بچاؤ کون کرے گا؟ کہ بچاؤ تو مال سے اللہ کریں گے. جب اللہ چاہیں گے تو مال سے بچاؤ ہو جائے گا، اور اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. میرے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں رگوں والے، تو جاتے ہیں لوگوں کے یہاں وزٹ کے لیے، علاج کے لیے.
تو کہا کہ میرا ایک مریض تھا، ایک بیمار، اس کے یہاں جاتا تھا، وہ بہت مالدار تھا. ایک دن میں گیا تو ہے ہی نہیں. پھر کہاں گیا میں، ان کا علاج بہت مالدار. معلوم ہوا کہ انہیں ظالموں نے پکڑ لیا اور لے گئے. کہاں لے گئے پتہ نہیں کیوں، تو بہت مالدار ہے. 14 دن کے بعد واپس آیا کہ کہاں لے گئے، کہاں گئے، کہ مجھے تو ظالم لے گئے تھے، ظالموں نے میرا پیچھا کیا، مجھے لے گئے. کہاں کہ پتہ نہیں، ایک جگہ لے جا کر اس کو بند کر دیا. پاس میں ایک مسجد تھی، وہ تو تھی غیر مسلم تھے، وہ اس مسجد میں روزانہ 5 مرتبہ اذان ہوتی تھی. تو میں نے 70 یعنی 70 مرتبہ اذان سنی. 70 تو وہ اذان مجھے یاد ہو گئی. تو مال ہے، مال کی وجہ سے راحت کے اسباب ہیں، کچھ نہیں، اللہ کو منظور نہیں کہ مال کی وجہ سے بھلائی. پھر بعد میں وہ مر گئے. وہ مثالیں ہیں، آج تو ہیں کہ لوگ یہ مال ہوگا کہ آپ کو مال کی وجہ سے مصیبت آئی، یہ مالی مصیبت کا ذریعہ بن گیا. ہاں، مالی آفت کا ذریعہ بن گیا، مالی دشمنی کا ذریعہ بن گیا، مالی حسد کا ذریعہ بن گیا، مال کی وجہ سے حسد ہوا. تو میں نے کہا دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے 2 رخا بنایا ہے. نفع کا رخ بھی اس کے اندر ہے اور نقصان کا رخ بھی اس کے اندر ہے. اس کو کہتے ہیں خالق کل شیء، کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. کوئی چیز کچھ پیدا نہیں کر سکتی، مخلوق ہے. اللہ کہ اللہ اکیلا خالق ہے. ہاں، اسی کی قدرت چلتی ہے، نفع دینے میں، نقصان دینے میں، کام بنانے میں، کام بگاڑنے میں. ہڈی ٹوٹ بھی جاتی ہے، ہڈی جڑ بھی جاتی ہے. جی ہاں، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ جڑ بھی جاتی ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ بنانا بھی جانتے ہیں، بگاڑنا بھی جانتے ہیں. اللہم یا جابر العظم الکثیر، دعاؤں میں ہے اللہم یا جابر العظم الکثیر، اے وہ پروردگار جو ٹوٹی ہڈی کو جوڑے. ہڈی ٹوٹ گئی کہاں کہ وہ جڑ جائے گی. ہاں، اگر تھوڑی ترکیب اختیار کرو گے تو صحیح جڑے گی، نہیں تو غلط جڑ جائے گی. وہ جڑ جائے گی، ہر ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں تو ویسے جڑ تو جائے گی وہ، کیونکہ اندر ایسی مشین ہے. ہمارا یہ مرحوم انتقال کر گیا پر تو اس کی ہڈی ٹوٹ گئی. وہاں مدرسے میں نے اس کو داخل کرایا تھا تو لڑکے ڈینگا مستی کر رہے تھے. ایک لڑکا اس کے اوپر گرا تو کوہنی اور مونڈے کے درمیان میں سے ہڈی ایسی ٹوٹی جیسے کہ گنا ٹوٹتا ہے. جی بڑی پریشانی ہوئی، جڑ گئی وہ پتہ بھی نہیں ہے ایسی جڑی. تو ڈاکٹر ہمارے جو کہ جڑ جائے گی. تو حدیثوں میں اللہم یا جابر العظم الکثیر، اے وہ پروردگار جو ٹوٹی ہڈی کو جوڑے. جی ہاں، ٹوٹی ہڈی جوڑنے والا. جبار اللہ کا نام ہے. جبار کا ایک مطلب ہے کہ زبردست قدرت والا، اس کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جبار، وہ جبر سے ہے، جبر کا معنی جوڑنا، کہ بگڑی بات بگڑی بنانے والا. کہ بات بگڑ گئی تھی اللہ نے بنا دی، ہڈی ٹوٹ گئی تھی کہ اللہ نے جوڑ دی. ہاں، حالت بگڑ گئی تھی اللہ نے بنا دی. وہ جبار بگڑی بنانے والا اللہ کی شان ہے کہ اللہ بگڑی بنا دیتے اور بنی کہ بنی بگاڑ بھی دیتے. جی ہاں، بنی ہوئی ہے اور ناراض ہوگا بگاڑ دیا. نبیوں کی دعوت کے ذریعے سے اللہ کی شانیں کھلتی ہیں. یہ جو دعوت ہم دے رہے ہیں یہ دعوت نبی دیتے ہیں، اور نبی اس انداز سے اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی صفات کو کھولتے ہیں. کہ تم جانتے ہو تمہارا پروردگار کون ہے؟ جس میں نے کہا جبار. اللہ کے 99 نام ہیں، ایک نام کے سوا باقی سب نام صفاتی ہے. ایک نام ذاتی ہے اللہ، یہ اللہ کے اپنے ذات کا نام ہے، اور باقی نام
کہ باقی نام سب صفاتی ہیں، اللہ کی صفت بیان کی ہے، رحم کرنے والا، روزی دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، حیات دینے والا، موت دینے والا، بگڑی بنانے والا، یہ صفاتی نام ہے۔ کہ پیغمبروں کی دعوت میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ جس اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اس کی شان بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں کسی طرف لے جا رہے ہیں، جانتے ہو یہ تمہارا یہ اللہ کہ یہ تمہارا پروردگار ہے، تمہیں پالنے والا ہے، وہ تمہیں پالتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ ہاں یہ صفت ہے، یہ معروف صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، معروف صفت کہ اللہ پالنے والے، کیونکہ پرورش کے بہت آثار اور نشان دنیا میں کہ اللہ پالتے، اور پالنے کے لیے اپنے قدرت استعمال کرتے ہیں، اپنے قدرت سے پالتے۔ یہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی روزی کا انتظام ہو جاتا ہے، اس کی ماں کے تھنوں میں اور ماں کے چھاتیوں میں کہ دودھ آ جاتا ہے۔ اگر بچہ شروع میں کمزور ہے تو دودھ بھی ایسا ہلکا آتا ہے، ہاں ہلکا دودھ آتا ہے، اور جو اس کی وہ بڑھتی ہے، طاقت بڑھتی ہے، وہ دودھ بھی گاڑھا ہونے ہوا جاتا ہے۔ پرورش ہے یہ کہتے ہیں۔ اور اس دودھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے سارے اسباب دے دیے۔ یہ قدرت ہے پالنے کی بات کر رہا ہوں، اپنی پرورش کا نظام بنایا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا میں نے اس انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ اللہ کہتے ہیں میں نے اس انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائی، میں نے اس کے دو ہونٹ نہیں بنائے، میں نے اس کی زبان نہیں بنائی، 5 چیزیں بتائی۔ 2 آنکھیں، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ 2 آنکھیں اور 2 ہونٹ اور ہاں 5 ہو گئی۔ تو 5 نہیں، 5 سے زیادہ بنایا ہے، پھر 5 کا نام کیوں لیا؟ شاہ عبدالعلی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ 5 اس لیے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی انسان کا بچہ ان 5 کا محتاج ہوتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی انسان کا بچہ ان 5 کا محتاج، 5 کی اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو آنکھیں چاہیے کہ کیوں کہ ماں کی چھاتی دیکھنے کے لیے، ہونٹ چاہیے کہ دودھ چوسنے کے لیے۔ ادھر ہمارے علاقے میں ایک بچہ پیدا ہوا، اوپر کا ہونٹ نہیں تھا، بڑی پریشانی کھڑی ہو گئی کہ دودھ لے تو کیسے لے، شیشی لے تو کیسے لے۔ تو کبھی کبھی بتاتے ہیں اپنی قدرت سے کہ ہم نے جو پیدا کیا ہے ہماری تربیت ہے، ہم پالنے والے ہیں، دیکھ لو۔ تو بہت بڑی سرجری اور بڑی پتہ نہیں کیا 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 بیچاروں نے، کیوں کہ اوپر کا ہونٹ نہیں ہے، تو قبضے میں کیسے آئے؟ ہاں کیسے کھائے، کیسے دودھ کیسے لے؟ جی ہاں، کہ ہم نے یہ 5 چیزیں کہ پیدا ہوتے ہی یہ ہونٹ کا محتاج، پیدا ہوتے آنکھوں کا محتاج، اور پیدا ہوتے ہی یہ زبان کا محتاج۔ زبان نہیں ہے تو اس کو مزہ کیسے آئے گا؟ زبان بتاتی ہے کہ پھیکا ہے، میٹھا ہے، کھارا ہے، وہ زبان ہی نہیں ہے، بلکہ اس زبان میں کچھ ایسا مواد اللہ تعالیٰ نے اندر رکھ دیا ہے کہ جہاں زبان پر کوشش آئی کہ چاروں طرف سے لعاب امنڈتا ہے۔ ہمارے ایک دوست سے انتقال ہو گیا، بیمار ہو آخر عمر میں، ملنے گیا میں، بھائی صاحب کیا ہو گیا؟ کہ مول صاحب جو لعاب اندر پیدا ہوتا ہے وہ سوکھ گیا ہے۔ سوکھ ہوتا ہے نا لعاب، وہ سوکھ گیا ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے، کیونکہ وہ سوکھ گیا۔ منہ میں کوئی چیز رکھو تو ایسے ہتھیلی پر رکھو، ہتھیلی پر رکھو تو مزہ آئے گا۔ گڑ ہتھیلی پر رکھے، کچھ نہیں، گڑ منہ میں رکھے کہ ذرا زبان پر کہ چاروں طرف سے وہ لعاب چھوٹتا ہے، وہ نرم ہو جاتا ہے، وہ اس کی تحلیل ہوتی ہے اور اس کا مزہ معلوم ہوتا ہے کہ پھیکا ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، تو وہ لعاب سوکھ گیا۔ تھوک باہر تھوکے تو آدمی کو گھین آئے گا، تھوکتے ہو، اور اندر اس کی قیمت ہے کہ جب اللہ نے اس کو سکھا دیا تو اس کا علاج ہو رہا ہے، یہ چالو ہو جا رہا ہے۔
یہ سب پرورش کے نقشے ہیں. یہ ہم نہیں جانتے، ہم جاہل ہیں. انبیاء کرام اپنی دعوت کے ذریعے سے ان چیزوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا اللہ نے کیا ہے، اس کو دیکھو. ایسے اللہ اپنی طرف نہیں بلا رہے ہیں ظالمانہ یا حاکمانہ انداز سے. حاکمانہ انداز سے بھی بلا رہے ہیں اور حکیمانہ انداز سے بھی بلا رہے ہیں. رحم کرم سے کے ساتھ بلا رہے ہیں. کیوں کہ انہوں نے یہ سارا نقشہ تمہاری پرورش کا اور تمہاری تربیت کا یہ قائم کیا ہے، اور پتہ نہیں کیا 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 ہے. تو میں نے کہا یہ 5 چیزیں کہ پیدا ہوتی ہی انسان کا بچہ اس کا محتاج. تو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ محتاج ہوگا، اس کو ضرورت ہوگی، اس نے پہلے پیدا کر دیا. وہ بتایا کہ یہ کتنا ضروری ہے. وہ ضرورت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ چیز نہ ہو. یہاں کے نہیں ہے، بچہ پیدا ہوا اور اندھا پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا. ہمارے ایک دوست انگلینڈ میں پیچھے بیٹھے ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے. میں نے یوں سے دیکھا کہ مجھ سے دعا کرو. کیا ہو گیا؟ بیٹا بہت خوبصورت چھوٹا بچہ، بہت خوبصورت، ایک دم تندرست. کہ اس کی آنکھیں نہیں ہے، یہ نابینا پیدا ہوا ہے. ہاں ایک عالم نہ جل وہ عینین نے، ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی تو کتنا بڑا احسان کیا ہے. انبیاء کرام اپنی دعوت میں اللہ کی شانیں کھولتے ہیں. اللہ کی کتابیں اللہ کی شان کھولتی ہے کہ ہم نے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا، اس کو سوچو اور اس کی نعمتوں کا دھیان کرو. کہ تمہیں یوں ہی نہیں بلا رہے ہیں زبردستی، بلکہ تمہیں اپنی نعمتیں دیں گے اور تمہارا اپنا اکرام کریں گے اور تمہیں اپنی طرف بلائیں گے. اور جب تم بلائے پر آ جاؤ گے تو پھر تمہارے حالات بھی اللہ بناتے چلے جائیں گے. اس طرح یہ چیزیں دے کر تمہاری ضرورتیں پوری کی ہیں. آنکھیں دے کر، زبان دے کر، ہاتھ پاؤں دے کر، مال دے کر ضرورتیں پوری کرتے ہیں. تو جس طرح اسباب دے کر ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اس سے اوپر قدرت ہے وہ مجھ سے حالات کے بننے کی، کہ وہ قدرت بھی تمہارے ساتھ ہو جائے گی اور وہ تمہارے حالات بنائیں گے. جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تو دنیا کے حالات بھی بنیں گے اور قبر کے حالات بھی بنیں گے اور آخرت کے حالات بھی بنیں گے. یہ بڑی بات ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی تھی. کیا بات فرمائی تھی؟ کہ بس اللہ سے معاملہ صحیح کر لو، پھر اللہ تعالیٰ کے سارے معاملے میں تمہاری کفایت کرے گا، تمہاری ضرورت پوری کرے گا، تمہارے حالات بناوے گا. نہیں تو دنیا کی کوئی چیز تمہارے حالات نہیں بناوے گی. اس میں اللہ نے دونوں رخ رکھے ہیں، نفع نقصان دونوں. جب چاہیں گے نقصان ظاہر کر دیں گے، جب چاہیں نفع ظاہر کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز پر لگنا، اللہ فرماتے ہیں یہ دھوکے کا سودا ہے. دھوکا ہے. دھوکا یعنی بناوٹ. سونا ہے نہیں، اس کو سونا بتایا، وہ خرید لیا. ہاں پھر بعد میں دھوکا کھلا کہ مجھے تو بڑا دھوکا ہوا، بڑا میرے ساتھ دغا ہوا. تو اللہ نے فرمایا سارے دنیا کے جتنے اسباب ہیں یہ سب دھوکے کا سامان ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ سارا کہ دھوکے کا سامان ہے. تو دھوکے کا سامان کب ہے؟ جب اللہ سے تعلق نہیں ہوگا تب. اللہ سے کٹ کر کے ان پر جڑا ہوا ہے. ہاں کہ یہ دھوکے کا سامان ہے، اس سے وہ حال نہیں آئے گا جو تو چاہتا ہے، اس سے وہ حال آئے گا جو اللہ چاہے گا. اس لیے حالات حسرت کے، نقصانوں کے حالات آتے ہیں، کیونکہ حالات تو اللہ کے قبضے میں اور یہ حالات سے کٹا ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان لوگوں کے حالات ذکر کیے ہیں جنہوں نے اللہ سے کٹ کر کے کام کیا ہے. دنیا اللہ سے اپنے آپ کو کاٹ لیا، اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اور مال سے تعلق. تو قارون نے مال جمع کیا اور مالدار بنا اور ایماندار نہیں بنا. جی ہاں، مالدار بننا گناہ نہیں ہے. مالدار بننا گناہ نہیں ہے. مال تو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. فرشتے تو مال استعمال نہیں کرتے، جانور مال استعمال نہیں کرتے. تو کون استعمال کرتا؟ ہم استعمال کرتے کہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے مال پیدا کر چکا، سونا اور چاندی اور تیل اور کیا کیا. تو اس لیے مالدار ہونا گناہ نہیں ہے. نبیوں کی دعوت ہے کہ جس طرح مالدار بنتے ہو ایماندار بنو، ایمان والے بنو، اللہ سے تعلق والے بنو.
ہاں اللہ کا حق سے پہچاننے والے بنو، پھر اللہ جن جن کا حق بتاوے ان کا حق ادا کرنے والے بنو. تو پھر مال کہ مال تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے. عمرو بن عاص مشہور صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت سمجھدار تھے، لیڈر قسم کے آدمی تھے. ہاں عرب کے لیڈر ہی چند لوگوں کے ہاتھ میں تھے، ان میں سے بھی تھے. وہ ایمان لائے، دین قبول کیا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، پیغام بھیجا کہ تم تیار ہو کر آ جاؤ، میں تمہیں اللہ کے راستے میں بھیجنے والا ہوں، تیار ہو کر آ جاؤ. تو وہ تیار ہو کر آ گئے. فرمایا میں تمہیں اللہ کے راستے میں بھیجوں گا، اور اللہ کے راستے میں تمہارا جانا ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ جاؤ گے، کام ہوگا، صحیح سلامت آؤ گے، اور تمہیں اس سفر میں مال بھی ملے گا. یہ بشارت دی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایمان لایا ہوں اللہ کے لیے، میں نے ہجرت کی ہے اللہ کے لیے، مجھے مال مطلوب نہیں ہے. آپ نے مال کی بات فرمائی نا کہ تمہیں مال بھی ملے گا، تو میں تو مال کے لیے ایمان لے، میں تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ایمان، اللہ رسول کے لیے میں نے ہجرت کی ہے، مال کے لیے نہیں، یعنی میرا مقصود مال نہیں ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بھی بنا دے اور مال بھی بنا دے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی. نعم مال صالح لرجل صالح، حدیث شریف کے الفاظ کہ نعم مال صالح لرجل صالح، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ آدمی بھی اچھا ہے، اللہ کا پابند ہے، اور اللہ نے مال بھی اس کو اچھا دے دیا ہے، تو کتنی اچھی بات ہے. نور علی نور. تو میں نے کہا کہ ہم مالداری سے ہم کو اختلاف نہیں ہے، مالداری سے ہم کو اختلاف نہیں ہے، زمینداری سے ہم کو اختلاف نہیں ہے، عہدے داری سے ہم کو اختلاف نہیں ہے، کارخانہ داری سے ہم کو اختلاف نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اسباب اور ذرائع ہیں روزی کے، اللہ دیتے ہیں. لیکن لڑائی کی بات یہ ہے کہ انہی چیزوں میں لگ گیا اور اللہ سے کٹ گیا، یہ لڑائی کی بات. اس نے اللہ سے لڑائی لڑی کہ اللہ نے تو اس کو یہ سارا دیا، اور یہ اپنے آپ کو اس نے اللہ سے اپنے آپ کو کاٹا، اپنے آپ کو اللہ سے دور کیا. یہ ہے ناشکری کی بات، یہ ہے ناقدری کی بات، اور یہ انسان کے اندر یہ خصلت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں اور انسانوں کی اس صفت کی اصلاح کراتے ہیں کہ ناقدری نہ کرو. ہاں جو نعمت اللہ تعالیٰ دے اس کے تو ہم محتاج ہیں. نبی یہ کہتے ہیں کہ جو نعمت تیری طرف سے آوے ہم تو اس کے محتاج ہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، موسیٰ علیہ السلام دعا مانگے، اے اللہ جو خیر تیری طرف سے آوے میں تو اس کا فقیر محتاج ہوں، مجھے تو چاہیے. ہم تو اللہ کے سامنے محتاج ہیں، جو بھی اللہ دے تو اللہ تو دیں گے. جب اللہ تعالیٰ دیں گے تو کیا کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے تو ہم اس سے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اللہ کو پہچان کر اس کا حق ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں یہ چیز دی ہے. اب یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا حق ہے، اللہ نے اس میں ہم پر کیا حق واجب کیا ہے. نبیوں کی دعوت میں اور تعلیم میں یہی ہے کہ نبی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے حقوق کی تعلیم دیتے ہیں کہ تم پر اللہ کا حق ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، اب تمہیں اللہ کا حق ادا کرنا ہوگا. کیونکہ اللہ کا حق ادا کیا ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کی تابع داری کرو، اس کا حق پہچانو، اس کی ناراضگی سے بچو، یہ اللہ کا حق ہے. تو میں نے کہا ہمیں اس سے جھگڑا نہیں ہمارا کہ مالدار کیوں بن گئے، عہدیدار کیوں بنے، زمیندار کیوں بن گئے، کہ ہاں بنو، لیکن اس کے ساتھ ایماندار بنو، اللہ کا حق پہچاننے والے بنو، اللہ کی مخلوق کا حق پہچاننے والے بنو، ہاں احسان کرنے والے بنو، انصاف کرنے والے بنو. یہ حکم ہے اللہ کا، انصاف کرنے والے بنو کہ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو انصاف کرو. جو اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو دوسروں کے ناپسند کرو. اور اس سے اونچی بات یہ ہے کہ احسان کرنے والے بنو. کہ ہمیں تعلیم ہے نبیوں کی دعوت میں احسان کرو دوسروں پر، کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے
کہ اس نعمت سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ. احسان، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے دوسروں کے ساتھ احسان و بھلائی کرنے کا. جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو اللہ جو ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کر. قارون کو یہ بات کہی تھی. اللہ تعالیٰ اسباب بھی دیں گے، احکام بھی دیں گے، یہ قاعدہ ہے. اسباب بھی دیں گے، احکام بھی دیں گے. جسے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کے احکام بھی ہیں. آنکھوں سے کیا دیکھو گے، آنکھوں سے کیا نہیں دیکھو گے، کس سے نظر بچاؤ گے. کان دیے ہیں، کان کے احکام دیے ہیں. زبان دی ہے، زبان کے احکام دیے ہیں. مال دیا ہے، مال کے احکام دیے ہیں. جتنے اسباب دیں گے ہر سبب کے ساتھ اس کا حکم ہوگا. ہاں کہ ان اسباب کو لو، ان اسباب کو اختیار کرو اور اپنے آپ کو دیندار ایماندار بنا کر ان اسباب میں اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے وہ پورے کرو. پھر کہ اللہ تمہاری دنیا آخرت دونوں بنا دیں گے. ہاں دونوں بنا دیں گے اسباب دے کر کے، بشرطے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام ہو. لیکن آدمی کی کمزوری یہ ہے کہ جب اس کے پاس دنیا کے اسباب آتے ہیں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے سب سے پہلے. یہ اس کے اندر کمی ہے بڑی کہ وہ نعمت کو دیکھتا ہے، نعمت دینے والے کو نہیں دیکھتا کہ مجھے یہ چیز مجھے کس نے دی ہے. یہ بھول جاتا ہے اور دعوے دار ہو جاتا ہے کہ یہ میرا ہے. اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے. یہ دعوے دار ہو گیا، مدعی ہے، یہ دعوے دار بن گیا. اللہ کو اس کو دعوے دار بننا چاہیے تھا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے. کہ نہ، قارون نے یہی کہا کہ اس میں اللہ کا کوئی حق نہیں ہے، میں نے اپنی ہنر مندی ہوشیاری سے یہ مال کمایا ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے. یہ انکار کر گیا. اور یہی ہوتا ہے عام طور سے. اور یہ بات کیوں ہوتی ہے؟ ایک تو اس لیے کہ آدمی کو دنیا کی چیزوں سے یا اس کے مالوں سے، اس کے اسباب سے محبت ہے. یہ قدرتی ہے، قدرتی بات. اس وجہ پیدا کیا گیا ہے کہ اس کو دنیا کی چیزوں سے محبت. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کو مال کی محبت سخت ہے تو محبت دی. حالانکہ محبت حکمت کی وجہ سے دی ہے. محبت ایسے نہیں دی ہے، محبت حکمت کی وجہ سے دی ہے اللہ نے. کہ مال کی محبت میں کیا حکمت ہے کہ محبت کی وجہ سے یہ مال کی حفاظت کرے گا. چھوٹے بچے کو آپ 100 کا نوٹ دو وہ تو کھوئے گا، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں کہ 100 کیا ہے اور 1000 کیا ہے. تو سونے کے انگوٹھی کھیلے گا پھر کھوئے گا، حفاظت نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی اس میں وہ بات آئی نہیں ہے. تو مال کی محبت جو ہے وہ مال کی حفاظت کے لیے دی ہے. مال کی محبت اللہ کے نافرمانی کے لیے نہیں دی ہے. حدیثوں میں ہے نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن المال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مال برباد کرنے کی ممانعت کی. مال کی حفاظت کرو، مال کی حفاظت کرو. تو مال کی محبت اس لیے دی ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے. جی ہاں، یہ حکمت ہے. اگر یہ حفاظت نہیں کرے گا تو ضائع ہو جائے گا. پھر جو اس کے حاجتوں کا تعلق مال سے وہ پوری نہیں ہوگی، برباد کر دیا. جیسے دیوانے کو کوئی چیز دے دو، دیوانہ ایک بتا ہم مشورے میں بیٹھے ہوتے ہیں مرکز میں، ایک دیوانہ آیا اتنی ساری 50 کے نوٹیں بیچ میں ڈال کے کھلاؤ، یوں کرتے چلا گیا. شام کو اثر کے بعد ہم مشورے میں پتہ نہیں کہاں کا تھا، یوں کر کے لو اور ڈال کے چلا گیا. دیوانہ ہے، مال کی حفاظت کی خبر نہیں ہے مال کیا ہے. تو میں نے کہا اللہ نے مال کی محبت اس لیے ڈالی ہے، حکمت ہے. اس محبت کی وجہ سے یہ حفاظت کرے گا. آدمی سے گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے، ہاں کیوں؟ خطرہ ہے کوئی، تو یہ اس وجہ سے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے تو سارے کام حکمت سے ہوتے ہیں. کہ حکمت اس لیے دی ہے کہ تاکہ یہ مال کی حفاظت کرے، کیونکہ مال سے بہت سے کام ہو جائیں گے. مال سے اللہ کی عبادت بھی ہوگی، مخلوق کے ساتھ حقوق بھی ادا کرے گا، احسان بھی کرے گا، ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری کرے گا، اپنی ضرورت پوری کرے گا. اس حکمت سے محبت دی ہے. لیکن جب اس کی تربیت نہیں ہوگی تو وہ محبت میں آگے بڑھ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کو اس محبت میں بھول جائے گا. قارون کے ساتھ یہ ہوا
کہ وہ اپنے نعمت دینے والے کو ہی بھول گیا کہ مجھ کو تو اللہ نے دی تھی، کہ نہیں میں نے کمائی ہے. یہ ہو رہا، یہ بھولنا کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اس مال نے، اس لیے پھر اللہ کا حق ادا نہیں ہوا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا تھا اور مال کے لائن کے احکام بھی دیے تھے. اس کی تفسیر قرآن شریف میں ہے. اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض. یہ ساری پوری بات اس کو لے کہی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالدار بنایا ہے تو تمہیں مال کی وجہ سے تمہارے اندر اکڑ اور اینٹ نہیں آنی چاہیے. یہ پہلی بات کہ تمہارے اندر اکڑ آ گئی، اینٹ آ گئی، کہ مال جب اکڑ اینٹ پیدا کرے گا پھر حق قبول کرنے کی استعداد نہیں رہے گی، پھر حق نہیں قبول کرے گا کہ ہمارا ہے. جی ہاں، حق نہیں قبول کرے گا تو کہا تمہارے اندر اس کے اینٹ اکڑ نہیں آنی چاہیے. اگر تمہارا اینٹ اکڑ آئی پھر اللہ تمہیں اپنے سے دور کرے گا. یہ مجھ کو بتایا اللہ اس اینٹ اکڑ کو پسند نہیں کرتا. اور دوسری ہدایت یہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو تم اپنے مال سے اپنی آخرت بناؤ. یہ حکم ہے، یہ ہدایت ہے دنیا بھر کے تمام مالداروں کو، خالی قارون کو نہیں. وہ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا، اس کے احکامات قیامت تک ہیں. تو دنیا جتنے مالدار آئیں گے ان کے لیے ہدایت کہ مال ان کے اندر اکڑ نہ پیدا کرے، کہ اگر مال نے اکڑ پیدا کر دی تو پھر یہ حق قبول نہیں کریں گے، پھر حق سے محروم ہوں گے، یہ حق پر نہیں چلیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے مال سے، اسے کہا اپنے مال سے اپنی آخرت بناؤ. ہاں، دنیا جو ہے آخرت بنانے کے لیے بنائی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت بنانے کے لیے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے. اس طرح کھیت کو پیداوار لینے کے لیے، فصل لینے کے لیے بنایا ہے. کھیتی فصل اور پیداوار لینے کے لیے ہوتی ہے کہ اسے فصل اور پیداوار لو، بو کر کے لگا کر کے. ایسے ہی یہ تو اس کو ہدایت دی تھی کہ تم کیا کرو کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اپنے مال سے اپنی آخرت بناؤ. یہ سب کو یہ دعوت ہے کہ جس کو مال ملے وہ پہلے سوچے کہ مجھے اس مال سے اپنی آخرت بنانی ہے. آخرت بنانے کے لیے اس کو دین سیکھنا پڑے گا. کیا سیکھنا پڑے گا؟ کہ دین سیکھنا پڑے گا. جس لائن کے لوگ کمائیوں کے طریقے سیکھتے ہیں مال لینے کے لیے، اس طرح مال لگانے کے لیے اس کے طریقے سیکھنے پڑیں گے تاکہ آخرت بن جائے. اس لیے دین سیکھا جائے گا تو اپنے مال سے آخرت بنانے کی راہیں کھلے گی. کیونکہ دین جو ہے مال کے لگانے کے طریقے بتائے گا. مال کے کمانے کے طریقے تو دوسری بتائیں گے کہ کمپیوٹر ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ سب کمانے کے بعد لگانا کہاں، یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ کمانے کے بعد کہاں لگاؤ گے، یہاں سے کماؤ، جمع کرو. اور دین کیا کہے گا کہ اس طرح کماتے ہو، جمع کرتے ہو، لگانا بھی سیکھو. ہاں، تاکہ چلتی رہے لائن. جیسے پیٹ میں کھانا جا رہے ہیں پھر باہر بھی نکلے، اور کھانا باہر نہ نکلے تو یہ مصیبت ہو گئی. جی ہاں، ایسے ہی جاوے اور آوے. تو کمانے کے طریقے تو لوگ سیکھیں گے، لگانے کا طریقہ دین بتاوے گا تو بات پوری ہو جائے گی. جو دین سے جاہل ہوگا تو وہ مال لگانے کے طریقے اس کو نہیں معلوم ہے، اس لیے وہ اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے مخلوق کے حقوق کو برباد کرے گا اور ظالم بنے گا اور ناشکرا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ناشکرا بنے گا، نعمت کا شکر ادا نہیں ہوگا. اور ایمان بننے کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں میں شکر کرے، وہ شکر ادا نہیں ہوگا. اور شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کریں اور اللہ کے لیے اللہ کے سامنے ناشکرے بنے. شیطان کی یہ کوشش ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ایسا بہکاؤں گا کہ وہ تیرا شکر ہی نہیں کریں گے. تیری نعمتیں کھائیں گے، تجھے ناراض کریں گے، تیری نعمتیں کھائیں گے اور تجھے ناراض کریں گے. یہ کام میں کروں گا. اور نبی یہ کہے کہ جس طرح نعمتیں کھاتے ہو، نعمتیں استعمال کرتے ہو، نعمت دینے والے کو راضی بھی کرتے ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب.
اے اللہ جس طرح آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے اور مجھے وہ چیزیں آپ نے مجھے دی ہے، وہ نعمتیں دی ہیں جو مجھے پسند تھی، وہ مجھے آپ دے چکے ہیں، تو جس طرح آپ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، اب میری درخواست یہ ہے کہ وہ نعمتیں وہاں خرچ ہو جاوے جہاں تیری رضامندی مجھے مل جائے. یہ مانگی دعا یہ ہدایت ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اب تم یہ تقاضا کرو کہ وہ نعمتیں وہاں لگے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی رہے. یہ نعمت ہے، یہ نبیوں کی دعوت ہے. نبی نعمت کی مخالفت نہیں کریں گے، نعمت حاصل ہو، نعمت لو، حاصل کرو، پھر اس نعمت میں کیا حق ادا ہوتا کرنا ہے وہ دیکھو تاکہ اللہ دوبارہ تمہیں دے، کیونکہ شکر گزاروں کو زیادہ دیتے ہیں اللہ پاک. تو قارون کو یہ بات کہی تھی کہ تو اپنے آخرت بنا لے، ہاں، اور اپنا حصہ مت بھول جا، ورنہ اپنا حصہ بھول جاتا ہے، جمع کرتا ہے اپنا حصہ بھول جاتا ہے، پھر چھوڑ کے چلا جائے گا. تو یہ نہ ہو، پچھتاوا ہوگا کہ مال چھوٹ گیا، مال رہ گیا، اسباب چھوٹ گئے، اسباب رہ گئے اور مجھے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو حسرت کے ساتھ جائے گا، پچھتاوے کے ساتھ. تو یہ نہ ہو، بلکہ تم اپنے مال سے اپنے آخرت بنا لو. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنسى نصیبک من الدنیا. اپنا حصہ مت بھولنا. سب کے حصے بناتے ہیں، اپنا حصہ بھول جاتا ہے. تو اپنی دنیا سے اپنا دین بنانا، یہ دعوت ہے نبیوں کی. اپنی دنیا سے اپنا دین بناؤ. دنیا بری نہیں ہے، لیکن دنیا سے بے دینی حاصل ہو یہ بری بات. دنیا سے بے دینی نہیں حاصل ہونی چاہیے. ہاں، اس لیے نبیوں نے آ کر کے اس کے ضابطے فائدے بتائے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں دے تو تم کیا کرو گے، کہ تم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے بنو. بس پھر اس نعمت میں کمی کا اندیشہ نہ کرو، یہ نعمتیں اور آئے گی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار بنایا تھا اپنے مہمانوں کا. حضور کے جو مہمان آتے تھے، سرکاری مہمان، وہ سرکاری مہمان ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکاری مہمان آتے، تو ان کا ذمہ دار بنایا تھا کہ ان کی دیکھ بھال کرو، ان کی خدمت، ان کی ضرورت، وہ ذمہ دار تھے. جی تو ایک دفعہ دیکھا کہ ان کے پاس بہت جمع ہوا ہے کھجور، کہ بلال یہ کیوں جمع کر رکھا؟ کیا صاحب کل کی حاجت ہوگی، کل پتہ نہیں کیا پہ ضرورت پیش آئے، آئندہ کیا ضرورت پیش آئے، اس کے لیے میں نے اس کو جمع کر کے رکھ رکھا ہے. کہ نہیں بلال خرچ کر دو، خرچ کرو، اور اللہ بہت بڑا پروردگار ہے، اس کی طرف سے کمی کا خطرہ نہ رکھو. یہ فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا. یہ حدیث صحیح میں بلال خرچ کر دو اللہ کے نام پر، اللہ کام پر، اس کی طرف سے کمی کا خطرہ نہ کرو. کیوں کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو تم خرچ کر دو گے ہم اس کا بدل چکا دیں گے. اس لوگ پیمنٹ کرتے ہیں کہ تم جو خرچ کرو گے ہم اس کا بدل تمہیں چکاتے رہیں گے. یہ دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ کی شان ایسی ہے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم ہمارے نام کام پر لگاؤ گے کہ وہ تو ہم تمہیں چکاتے رہیں گے. ہمارے ایک ساتھی پرانے بولے مصعب تو بہت کمزور ہو گئے، تو وہ ہمیں وہ کہتے تھے ہم کو کہ دیکھو اللہ کے نام پر جو مال خرچ ہوگا اسے کمانا نہیں پڑے گا، وہ اللہ دے دے گا. یقین کہتے کہ اللہ پہ لگایا ہے نا کہ میرا کمانا نہیں پڑے گا، وہ تو اللہ دے دے گا. کیوں تم نے اللہ پہ لگایا ہے تو اللہ اپنے ذمہ نہیں رکھتے. میرا نام پہ لگایا ہے، میرے کام پہ لگایا ہے تو میں اسے دے دوں گا، اور اپنی طرف سے زیادہ دیں گے. ہاں، حساب سے بھی دیتے ہیں اور بے حساب بھی دیتے ہیں، دونوں کاؤنٹر ہے. حساب سے بھی دیں گے کیونکہ انصاف کرنا پڑ جائے تو اللہ بھی انصاف کرے تو حساب سے بھی دیں گے، اور بے حساب بھی دیں گے. دونوں ہیں اللہ کے ہاں. اس لیے حضور نے بلال سے فرمایا بلال کمی کا خطرہ نہ کرو. وہاں تو بے حساب دینے کا معاملہ بھی ہے کہ بے حساب دیں گے، بے موسم دیں گے. جی ہاں، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھل آتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور ان کے لیے الگ کمرہ تھا، بند تھا، وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا. حضرت علیہ السلام کی تربیت میں تھی وہ اپنے خالہ کے پاس، وہی جا سکتے تھے. خیر خبر تو جب ایک دفعہ گئے تو وہاں تو پھل رکھے ہوئے، اور وہ پھل بازار میں ہے ہی نہیں، موسم میں ہی نہیں ہے. کہ مریم یہ کہاں سے؟ مریم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے، بغیر کوئی موسم اس کا نہیں ہے. پھر کیسے آ گیا؟ تو کہا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو جائے بغیر حساب کے دے، کوئی موسم بھی نہیں، کچھ نہیں. یہ قدرت سے ہے.
تو اللہ تعالیٰ کے دین کے طریقے ہیں، یہ نبی یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ تمہیں حساب سے بھی دیں گے اور بے حساب بھی دیں گے۔ ہاں، اس نے بلال سے کہا خرچ کرو اور عرش عظیم کا پروردگار ہے اللہ، اس کے در میں کمی کا خطرہ نہ کرو، وہ دیتا ہی رہے گا اپنے کرم سے۔ تو قارون کو یہ دیا ہدایت دی تھی، اس نے وہ ہدایت مانی نہیں، اور اپنا تعلق اللہ سے کاٹ کر کے مال سے جوڑا، بس یہی اللہ کے ناراض ہونے کا سبب ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تعلیم تھی اس کی پرواہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، کیا دعوت دے رہے ہیں، کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مال میں نامراد بنایا ہے اور ساری دنیا کے لیے نمونہ ہو گیا کہ تو اللہ سے کٹ کر مال میں لگے گا اور اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا، پھر اللہ اس مال میں اسے نامراد بنائیں گے، کیونکہ مال کامیاب نہیں کرتا، مال ناکام بھی نہیں کرتا، مال تو خالی برتن ہے، اس میں جو چیز اللہ ڈالیں گے وہ ہوگا۔ تو دنیا کی ہر شکل کا یہ حال ہے کہ جو حال اللہ اس میں ڈالیں گے وہ حال آئے گا، مال ہو، زمین ہو، ہر چیز۔ کہ ہتھیار ہے تو حفاظت ہوگی، کہ کوئی ضرور نہیں کہ ہتھیار ہو تو حفاظت ہو، اور ہتھیار نہیں ہے تو حفاظت نہیں ہوگی کہ اللہ حفاظت کرنے والے اپنی قدرت سے حفاظت کرتے ہیں، اور جب قدرت نہیں خود ساتھ نہیں دیتی تو ہتھیار بھی حفاظت نہیں کرتے۔ جی ہاں، اس لیے میرے دوستوں ہماری پہلی بات ہے اللہ کہ ایک اللہ کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو، یہ دعوت ہے۔ اور پھر اللہ اپنے شان کے لحاظ سے کہ بڑے ہیں، جو اللہ تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے وہ بڑا معاملہ ہوگا، وہ دیں گے وہ بڑی چیز دیں گے، مدد کریں گے وہ بڑی مدد ہوگی۔ چنانچہ اللہ نے اپنے رسولوں کی مدد کی ہے اور بڑی مددیں کی ہیں، ہاں بڑی مدد، اور اسباب نہیں ہے، کمی ہے، اسباب کی کمی میں بڑی بڑی مددیں ہوئی ہیں، اس کے قصے ہم روزانہ سنتے ہیں۔ تو نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھولی ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی۔ ہاں، یہ زمین اسی لیے بنی ہے کہ یہاں اللہ کے اطاعت، ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، میری زمین بہت کشادہ ہے، اللہ کہتے ہیں اس میں میری عبادت ہوگی۔ ہاں، اسی لیے بنی ہے کہ یہاں اللہ کی عبادت ہو۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر بسانے کا یہی مقصد تھا کہ زمین پر آدم علیہ السلام کو اس لیے بسایا تھا کہ یہ زمین پر آباد ہو کر اللہ کے حکم کو پورا کریں گے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرائیں گے۔ ہاں، باقی آدم علیہ السلام کی ضرورت کی ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میں نے پہلے ہی پیدا کر دی۔ حدیثوں میں 6 دن میں اللہ نے سارے کائنات کو بنایا، زمین آسمان اور زمین آسمان کی سب چیزیں 6 دن میں بنائی۔ 7واں دن ہفتے کا باقی تھا، جمعہ کا دن، جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو عصر کے وقت پیدا کیا۔ تو آدم علیہ السلام کی ضرورت کی جتنی چیزیں تھیں وہ سب 6 دن میں بنا دی۔ آخر میں آدم علیہ السلام کو بنایا، جس طرح مکان بن جاتا ہے نا، سب چیزیں فٹنگ وٹنگ سب ہو گیا، اب یہ چابی لو رہو، ایسے سارا بنا دیا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور زمین اتار کے یہ کہا کہ آپ کو زمین پر ایسے اتارا گیا ہے کہ اب آپ کے پاس ہمارے حکم آئیں گے، ہمارا دین آئے گا، ہمارے حکم آئیں گے، اسے آپ کو پورا کرنا ہے۔ جو ان حکموں کو پورا کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ان حکموں کو پورا نہیں کرے گا کہ وہ نامراد بنے گا۔ یہ دستور بتا دیا۔ تو یہ تو ہمارا پہلا سبق ہے کہ ہماری آبادی زمین پر اس لیے ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے ہیں، حکم کو پورا کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کے حکموں کو زندہ کرنے والے۔ یہ تو ہمارے وجود کا سب سے بڑی غرض، سب سے بڑا مقصود ہے۔ یہ پہلا سبق ہے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ پھر اس سبق کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے چلایا۔ نوح علیہ السلام آئے 1000 سال کے بعد، انہوں نے یہی سبق یاد کرایا۔ پھر ان کے جانے کے بعد پھر لوگوں نے وہ سبق بھلا دیا۔ پھر حود علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے وہ یاد کرایا۔ پھر صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے وہ یاد کرایا۔ شعیب علیہ السلام آئے، انہوں نے یاد کرایا۔ تو یہ یاد کراتے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے یاد کرایا۔ آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے یہی سبق یاد کرایا کہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پورا دین دیا، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ پورا دین ہے۔ ہر کام کے لیے دین دیا، ہر کام کے لیے۔ ہمارا کوئی کام بغیر دین کے نہیں ہوگا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ہم اپنے ہر کام میں اپنے دین کو دیکھیں گے۔ اس لیے مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، مسلمان دیندار ہوتا ہے۔ لوگ آسانی سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں، کہ نہیں، دنیا دار ہم نہیں ہیں، ہم تو دیندار ہیں۔ ہماری دنیا دین بنانے کے لیے دی ہے۔ دنیا کیوں دی ہے؟ کہ دنیا دین بنانے کے لیے آپ کو دی ہے، جیسے کپڑا پہننے کے لیے دیا ہے، اناج بونے کے لیے دیا ہے۔ جی ہاں، تو ہماری دنیا دین بنانے کے لیے دی ہے اللہ نے۔
اس لیے ہم دیندار ہیں، ہم اپنی دنیا سے دین بنائیں گے. یہ دعوت ہے، یہ تعلیم ہے. جیسے قارون سے کہا گیا اپنے مال سے آخرت بنا لو، وہی بات ہماری ہے کہ ہم اپنی دنیا سے اپنی دنیا کی حفاظت کریں گے، اپنی دنیا کو ترقی بھی دیں گے، لیکن یہ دنیا کی حفاظت اور ترقی دین کے لیے ہوگی. یہ ہماری دعوت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنی دنیا سے دین بناؤ. جب اپنی دنیا سے دین بنایا جائے گا کہ اللہ دنیا اور آخرت کے حالات ٹھیک کر دیں گے. حالات کا صحیح ہونا اللہ کے قبضے میں ہے، اور جب زمین پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تابعداری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حالات صحیح کریں گے، رحمت کے حالات ہویں گے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جاوے. تو رحمت کے حالات آئیں گے دین آنے سے. اور دین اٹھ گیا تو کہ دین اٹھ گیا تو پھر اللہ دنیا کو لوگوں پر تنگ کریں گے. ہاں ان کی دنیا ان پر تنگ ہو جائے گی. ہاں ان کا پورا بھی نہیں ہوگا، یہ کسی کی مدد بھی نہیں کریں گے اور یہ لڑتے ہی رہیں گے. تنگ ہو گئی، یہ کیا کہ تنگ کر دیں گے، ان کی حاجتیں بڑھا دیں گے، ان کی ضرورتیں بڑھا دیں گے اور دنیا ان پر تنگ ہو جائے گی. اس لیے ان کے پاس فرصت بھی نہیں ہوگی اور ان کا کام بھی نہیں پورا ہوگا. ہاں وقت بھی نہیں ہے اور کام بھی نہیں پورا ہوتا، دنیا تنگ کرتی ہے. یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اصل کام کے لیے آدمی نہیں متوجہ ہوا اس کی دنیا تنگ کر دی جائے گی. اب اس کا کام نہیں بنے گا. لوگ کہتے ہیں ہم تو بہت بیجی ہیں، بیجی تو بیجی ہی رہتے ہیں، ان کا بیجی ہوتے ہی نہیں. ہاں بڑے بڑے 24 گھنٹے کماتے ہیں اور ان کا پورا نہیں ہوتا، وہ قرضدار ہوتے ہیں. جی ہاں یہ ہے کہ ان کی حاجتیں بڑھا دی گئی ہے، اس لیے وہ مشغول رہتے ہیں. بس یہ سزا ہے کس کی کہ مقصد میں مشغول نہ ہونے کی. تفرغ لعبادتی املا صدقۃ غنا واسد فقرک، حدیث شریف ہے. تفرغ لعبادتی، اللہ بندوں سے کہ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، ہم تمہارے دلوں کو غنی کر دیں گے. آدمی کا دل فقیر ہو جاتا ہے، جیسے فقیر ہوتے مانگتے ہی رہتے ہیں ساری عمر. فقیر ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے اپنے آپ کو فقیر بنایا مانگنے والا. اللہ انہیں مانگنے والا ہی رکھتے ہیں. حدیثوں میں ہے کہ جو مانگنے کا دروازہ کھولے گا اللہ پر محتاجی کا دروازہ کھولے گا. تو ان کی محتاجی ختم نہیں ہوتی، وہ مانگتے ہی رہتے ہیں. حالانکہ ان پر مال ہوتا ہے، جن کے پاس مال ہے. جب میں سفر کرتا ٹرین میں تو چھوٹی چھوٹی بچیاں مانگ رہی ہیں، کچھ بجا رہی مانگ رہی. تو پڑھا لکھا آدمی تھا تو مجھ سے کہنا یہ جو مانگتے ہیں آپ جانتے ہو ان کا ایوریج کیا ہے؟ تو کہ ان کا 500 کا ایوریج روز کا ہے. مانگ مانگ کے 500 روپے کا، پھر بھی فقیر، کیونکہ ان کا دل فقیر ہو گیا ہے. جی ہاں ان کے پاس پیسے ہوتے. مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ جب ساتھی نے 100 کا نوٹ تھا، ریال 100 تو کھلے بند 10 کی کھلی. تو ایک دکان والے کے پاس گئے کہ بندہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ 100 کا نوٹ ہے، اس کے 10 دیجیے. اچھا آدمی تھا دکان والا، اس نے معذرت کی کہ میرے پاس تو ہے نہیں. اس نے کیا کہا ہمارے حاجی صاحب سے کیا روح ہے المساکین، یہ جو فقیر مانگ رہے ہیں ان کے پاس جائیے، یہ ابھی کھولے دے دیں گے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں اوپر جب مجھے نیچے وہ سڑک پر گھسٹتے گئے تو ان کے پاس جب چھوٹے چھوٹے پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ جلیبی والے سے وہ بڑے نوٹ لیتے ہیں اور ہے فقیر. یہ کیوں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ ان پر محتاجی کا دروازہ کھولتے، یہ محتاج ہی رہتے اور اسے مر جاتے. جی ہاں اس طرح یہ فقیر ہے، اس طرح وہ لوگ بھی فقیر ہیں کہ جو کماتے ہی رہتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کیوں دی ہے، تو ان کو اللہ نے کماتے کماتے وہ بھی فقیر ہے. بس بات اتنی ہے کہ ان کا فقر اور ان کی محتاجی نئے ماڈل کی ہے. ان کی محتاجی پورے ماڈل کی، جھولا ہے، لاٹھی ہے، پیالہ ہے. یہ فقیری پرانا ماڈل، یہ نیا ماڈل. ہاں یہ بے وقت کھاتے ہیں، بے وقت سوتے ہیں. دیکھنا آپ ان کو، ان کے سونے کا کوئی وقت نہیں. رات میں 2 بجے سوتے ہیں، شام کو 4 بجے کھاتے ہیں. اس لیے ان کی تندرستی خراب ہو جاتی ہے. ہاں یوں دنیا ان پر تنگ کر دی گئی ہے. ایک جماعت ہماری وہ ملاقات کرنے کے بڑے آدمی تھے، تو شام ہو گئی تھی 4 بجے قریب. کیا کہ ابھی کھانا نہیں کھایا ہے، ملاقات کا وقت نہیں ہے، کھانا نہیں کھایا. تو وہ سیدھے سیدھے دیہات کے لوگ تھے،
تو کہنے لگے ابھی کھانا نہیں کھایا؟ جیل میں قیدی کھانا کھا چکے. اب سب ہنس رہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اتنے بڑے آدمی ہیں، جیل میں قیدی کھانا کھا چکے، انہیں وقت پر کھانا نہیں ملا. یہ کیوں؟ پیغمبر کے دور ان پر دنیا تنگ کر دی جائے گی، انہیں کھانے کا وقت بھی نہیں ہے، آرام کا وقت بھی نہیں ہے، اور حق ادا کرنے کی صفت بھی نہیں ہے. دنیا تنگ کر دی جاتی ہے. وہ سمجھے ہمیں کہ کچھ نہیں ہے، تنگیوں میں ہے، انہیں تنگیوں میں سے زندگی پوری ہو جائے گی. جی ہاں، اس لیے کہا کہ تم اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو کہ تمہارے دلوں کو اللہ غنی کریں گے اور تمہاری حاجتوں کو، ضرورتوں کو اٹکنے نہیں دیں گے، تمہاری حاجتیں نکال دیں گے، تمہاری حاجتیں پوری ہو جائے گی، ضرورتیں پوری ہو جائے گی، راستہ ہی کھلتا رہے گا، جو کام آئے گا اللہ اس کا راستہ کھولیں گے. اور اگر ہم ایسا نہیں کرو گے وَإِلَّا تَفَعَلْ لَبَلَاكَ يَدَيْكَ شُغْلًا، کہ ہم تمہاری زندگیوں کو دنیا کے کام دھندوں میں اللہ کے پھنسا دیں گے، یہ پھنس جائیں گے اس میں، اور تمہاری حاجتیں کہ پوری نہیں ہونے دیں گے، حاجتیں بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. اس وبال میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا ہے دین دے کر کے کہ اپنے دین کے لیے کام کرو، اپنے دین کے لیے فراغت کرو، اپنے دین کے لیے وقت فارغ کرو، پھر اللہ تعالیٰ اس دین کے برکت سے دنیا اور آخرت کی خیر دے گا. ایمان بنے گا، اعمال بنیں گے، اخلاق بنیں گے تو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے، انصاف کریں گے، دوسروں کا حق ادا کریں گے، ہاں، اور خیر کا اور نیکی کا راستہ بنائیں گے. جو محنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ اس لیے دی کہ ایمان بھی بنے، اعمال بھی بنے، اخلاق بھی بنے، اور دوسروں کو نفع ہو اور خیر کا اور بھلائی کا راستہ کھلتا چلا جائے. اس لیے جو لوگ اس محنت پر آئیں گے ان کے ذریعے سے اللہ خیر کے راستے کھولیں گے، بھلائی کے راستے کھولیں گے، لوگ حق ادا کرنے والے بنیں گے، اور لوگ سمجھیں گے کہ ہمارے مالوں میں، ہماری زندگیوں میں دوسروں کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے. پھر وہ اللہ کا حق ادا کر کے فارغ ہوں گے، پھر مخلوق کا حق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے انعامات لیں گے. تو جو راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میرے دوستوں ہمیں دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انعام اکرام کا راستہ ہے. اس ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کا انعام اکرام کریں گے اور اپنی شان سے کریں گے. اس لیے حکم دیا ہے کہ اپنے دین پر قائم رہو، اپنے دین پر قائم رہو، کیونکہ دنیا حالات کا گھر ہے، یہاں حالات آتے ہیں. تو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے کہ ان حالات میں اپنے دین پر قائم رہنا چاہیے. حالات گزر جائیں گے، دین پر قائم رہو. ہاں، اور قائم رہنے کا طریقہ پوچھو. جیسے ہماری عبادتیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان کا جو حساب ہے وہ چاند کا حساب ہے. دنیا والوں کا حساب الگ ہے، ہمارا حساب الگ ہے. ہم چاند دیکھ کر روزہ رکھیں گے، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو. چاند دیکھ کر حج ہوگا، سردی ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو. اس طرح نمازوں کے اوقات بھی موسموں کے حساب سے کہ گرمی کا موسم میں چھٹیاں، ہاں یہ گرمی ویکیشن ہے، یہ سردی ویکیشن ہے، چھٹیاں. کہ ہمارا ایسا نہیں ہوگا. ہم تو ہر حال میں، ہر موسم میں اللہ کا حکم پورا کریں گے. کیوں کہ موسم تو گزر جائیں گے اور جو حکم پورا ہوا اس کا ثواب اور اجر باقی رہے گا. جیسے رمضان لمبے دن کا رمضان آ گیا تو بھی روزہ رکھیں گے، چھوٹے دن کا آئے تو بھی رکھ لیں گے. ہاں، ہمارا حساب یہ ہے عبادت کا حساب کہ ہم حالت کے حساب سے عبادت نہیں کرتے، حکم کے حساب سے کرتے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے ہماری عبادتوں کا نظام قمری ہے کہ حالات کے حساب سے نہیں کریں گے، حکم کے حساب سے کریں گے. کہ چاند ہوا کہ ہاں روزہ رکھو، کہ بہت گرمی ہے کہ تب بھی، بہت سردی ہے کہ تب بھی، بہت بارش ہے تب بھی. چاند ہو گیا کہ روزہ رکھو، چاند ہو گیا کہ عید کرو. جی ہاں، یہ اوپر سے. تو ہمارا عبادتوں کا سارا نظام یہ ہے کہ ہم حالات کے حساب سے نہیں چلتے، ہم تو حکم کے حساب سے چلتے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو حالات کا بھی انعام دے گا، حکم کا بھی انعام دے گا. کہ سردی کا بھی انعام دے گا اور سردی میں وضو کیا ہے اس کا بھی انعام دیں گے. گرمی کا بھی انعام دیں گے، گرمی میں روزے رکھے ہیں تو گرمی کا بھی انعام ہے، روزے کا بھی انعام ہے. ایمان والوں کو حالات کا انعام دیا جاتا ہے کیونکہ اپنے حال پر، اپنے حال کی وجہ سے حکم پر قائم ہے. تو یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا حال میں حکموں پر قائم رہنے والے بنے. ہاں، قائم رہنے کے طریقے پوچھیں، کوئی حال پیدا ہو گیا پوچھو پھر کیسا کرو. لیکن حال کی وجہ سے حکم چھوڑنا، کہ حکم چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کہ بیمار ہو گئے ہیں تو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بیمار کی نماز کا طریقہ پوچھو کہ میں بیمار ہو گیا ہوں کیسا کرو، یہ پوچھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ یہاں سے ٹوٹ گیا کلائی سے، تو حضور کے پاس آئے گیا
ہاتھ ٹوٹ گیا، فرمایا اس وقت اس کو پٹی باندھ لو اور وضو کے وقت میں مسا کر لیا کرو. یہ نہیں کہ وضو نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنا، ہاتھ ٹوٹ گیا کہ نا اس کو جوڑ لو، پٹی کر لو اور اس کے بعد وضو کا نمبر آوے تو مسا کر لینا. یہی طریقہ ہے کہ حال میں حکم پوچھو تو آسانی ہو جائے گی کہ میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھو. عمران بن حسین بیمار رہتے تھے تو فرمایا بیٹھ کے نماز پڑھو، اور بیٹھ کر سکو تو اشارے سے پڑھو. تو حالات میں حکم پوچھے جائیں گے، حکم چھوڑے نہیں جائیں گے. سمجھ رہے بات؟ پھر ہر حال کا حکم پورا ہو جائے گا، ہر حال کا انعام ملے گا. لیکن اس کے لیے استطاعت پیدا کرنی پڑتی ہے، طاقت پیدا کرنی پڑے گا. اس کے لیے پہلے محنت کرائی جاتی ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کرو گے تو ہر حال کا حکم پورا کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. پھر ہر حال کا انعام بھی ملے گا، ہر حال کا حکم بھی پورا ہوگا. اس سے پہلے محنت آئے گی، پھر دین آنے کا دین آئے گا، پھر ساری خیر آئے گی دنیا اور آخرت کی. اس لیے میرے دوستوں یہ محنت ہے کہ محنت مقدم. ہر کام میں محنت پہلے ہوتی ہے. کھیتی کی محنت پہلے، فصل بعد میں. تجارت کی محنت پہلے، نفع بعد میں. ایسے دین کی محنت پہلے کہ پھر دینداری بعد میں. جب دینداری آئے گی تو اپنی برکتوں کے ساتھ آئے گی. اللہ دنیا کی برکتیں دیں گے، آخرت کا بدلہ دیں گے. محنت پہلے. جو محنت کریں گے ان کا اجر و انعام زیادہ. کیوں کہ ان کی محنت کی وجہ سے دین زندہ ہوتا ہے، ان کی محنت کی وجہ سے راستہ کھلتا ہے. اس لیے محنت کرنے والوں کا اجر و انعام بہت زیادہ ہوتا ہے. ان کی دعائیں بھی بہت قبول ہوتی ہیں، ان کے اسباب میں بھی برکت دی جاتی ہے. مسلمان جب اپنے اسباب کو حکموں پر لگائیں گے تو اللہ حکموں کی برکتیں ان کے اسباب میں دیں گے. اس لیے ہمیں محنت کرنی ہے اور جانور کو حکموں پر لگانا ہے تاکہ دنیا اور آخرت کی خیر اللہ تعالیٰ ہمیں دے اور ہم دنیا میں خیر کے پھیلنے کا اور بھلائیوں کے پھیلنے کا ذریعہ بنے اور برائیوں کے مٹنے کا ذریعہ بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. خوش نصیب ہیں وہ بندے کہ جن کو اللہ خیر کے اور بھلائی کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور بدی اور برائی کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. اللہ تعالیٰ نے اس کام میں یہ بات رکھی کہ خیر کھلے گی اور بدی کہ بدی مٹ جائے گی. چوری چھوڑ دے گا، چوری چھوڑ دے گا، جھوٹا کہ لوٹ چھوڑ دے گا. تو اس محنت میں اثر ہے، اس محنت میں اثر ہے کہ ہم چوری چھوڑ گئے، اب چوری چھوڑ دی، اب جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اب ظلم کرنا چھوڑ دیا، اب انصاف پر آ گئے، احسان پر آ گئے. حالات بدل جاتے ہیں ہدایت کی وجہ سے. کیونکہ محنت پر اللہ ہدایت دیتے ہیں تو حالات بدل جاتے ہیں. بدیاں چھوٹ جاتی ہیں، بھلائیاں وجود میں آتی ہیں. حق ادا کرنے والے، انصاف کرنے والے بنتے ہیں اور اسی سے اللہ تعالیٰ زمین کے حالات صحیح کرتے ہیں. کیونکہ اطاعت قائم ہوگی تو رحمت کے حالات آئیں گے. اس لیے میرے دوستوں محنت کی دعوت ہے. محنت کی دعوت پوری کریں گے اللہ تعالیٰ پھر دین کی نعمت دیں گے. جب دین آئے گا تو دنیا اور آخرت کی خیر ملے گی. اس کے لیے ارادے فرماؤ اور جو تقاضے ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں اسے پورا کرنے کی ہمت بھی کریں اور دوسروں کو بھی ہمت دلاویں. ایک تو آدمی خود کرے، کسی وجہ سے خود نہیں کر سکتا تو فکر کرے کہ میں کس کو سمجھاؤں، کس کو دعوت دوں تاکہ وہ بھی چلے. مولانا اجازت فرماتے تھے خود نہیں کر سکتے تو دوسروں کے ذریعے سے اپنی نیکی کماؤ. کیونکہ دوسروں کے نیکی پر ڈالو گے تو ان کو جتنا اللہ تعالیٰ دیں گے اتنا آپ کو دیں گے. اللہ کا قاعدہ ہے کہ نیکی کا راستہ بتانے والے کو اتنا ہی دیں گے جتنا نیکی پر چلنے والے کو دیں گے. تو ہم تو خود بھی کماویں اور دوسروں کے ذریعے سے بھی کہ دوسروں کو دین ملے ہمارے ذریعے سے. تو اللہ جتنا انعام ان کو دیں گے اتنا ہمیں دیں گے. اس کے لیے ارادے فرماؤ اور اللہ سے اچھی امیدیں رکھو. حدیث شریف میں ہے ابشروا وعملوا ما يسركم، بشارتیں لو اور اللہ سے امیدوار رہو ایسے حالات کے کہ وہ حالات اللہ ایسے لاوے گا کہ وہ حالات تمہیں خوش کر دیں گے. اس لیے اللہ کا امیدوار رہنا ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے اور اللہ کے دین کا کام کرنا ہے. نا امید نہیں ہونا ہے، نہ شکرانی بننا ہے. شیطان نا امیدی بھی لاتا ہے، نہ شکری بھی لاتا ہے کہ نہیں ہم تو اللہ کا شکر کریں گے اور اللہ کا کام کریں گے. اللہ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ جو ہمیں خوش کر دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں. آپ اس کے لیے فرماؤ. تسلی سے بیٹھے، یہ حق ہے اس مجلس کا. قربانی دینی ہے، حالات حکموں پر اپنی جان مان لگانی ہے، اللہ کا کام کرنا ہے. ہر گھر سے ہر فرد کے ذمہ ہے یہ. جس کو مننا ہے اس کو کرنا ہے بس.